السلام علیکم، میں امداد سم. روز چھٹی سے پہلے چھٹی ہو جائے گی. مقابلہ بڑا سخت ہو گیا ہوا ہے چیف جسٹس صاحب کا اور فوج کا. براہ راست جی ایچ کیو کے ساتھ معاملہ ہے اور قاضی فائزہ صاحب نے معاملہ پھنسا دیا ہوا ہے. اس لڑائی میں ظاہر ہے لوزر عمران خان صاحب ہی ہیں اور عمران خان صاحب کا پتہ صاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. معاملہ سیدھا سیدھا ہے فوجی عدالتوں کا، اور فوجی عدالتوں کے معاملے پہ باقی 2 دن بچے ہیں سپریم کورٹ کے پاس بقول چیف جسٹس صاحب. پیر اور منگل جو آخری 2 دن ہیں چھٹیوں کے، اس کے بعد عید کی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی، تو اس سے پہلے چھٹی کرنی ہے چیف جسٹس صاحب نے. آر یا پار کرنا ہے معاملہ ادھر یا ادھر، لیکن آر پار نہیں ہونا. صورتحال صاف نظر آ رہی ہے کہ جس طرف معاملہ جا رہا ہے اس سے فوجی عدالتوں کو کچھ نہیں ہوگا. فوجی عدالتیں اپنا کام جاری رکھیں گی. یعنی جیت نظر آ رہا ہے کہ جی ایچ کیو کی ہوگی. ظاہر ہے فوجی عدالتیں ان کی مرضی اور منشا سے کام کر رہی ہیں 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کے خلاف. سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک کردار رہا ہے اور وہ کردار بھی اب فوجی عدالتوں کے خاتمے کی یا کالعدم قرار دینے کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، اور بات اب ظاہر ہے آہستہ آہستہ جب چیزیں آتی ہیں سامنے کھل کر سامنے، تو پھر بندہ جو ہوتا ہے نا آنکھیں کھل جاتی ہیں، حیرت زدہ ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بھی ہوا اس ملک میں. اسٹے پہ اسٹے، ہر چیز کے اوپر اسٹے. مٹی پاؤ، اسٹے کا مطلب ہوتا ہے مٹی پاؤ، ختم کر دو کام، آگے بڑھاؤ ہی نہ. پاکستان میں جو سرکاری اعداد و شمار اگر میں غلط نہیں ہوں کہ 2 سے 2.5 ہزار ارب روپے ریاست پاکستان کے سرکار کے وہ عدالتوں نے اسٹے دیا ہوا اس پر. کسی سیٹ سے پیسے لینے ہیں، کسی تاجر سے، کسی صنعت کار سے، کسی نے ٹیکس چوری کیا ہوا ہے، کسی نے کہیں اور ڈنڈی ماری ہوئی ہے، کسی نے سرکار کا قرض لیا ہوا ہے بینکوں سے وہ واپس نہیں کر رہا، تو مطلب اور کوئی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. 2-2.5 ہزار ارب روپے پاکستان کے. پچھلے دنوں خواجہ آصف نے بات کی تھی، ہمیں سب سے پہلے یہ بات بتائی تھی قمرزمان کائرہ صاحب نے. کسی زمانے میں جب پیپلز پارٹی دور اقتدار میں تھی اس وقت انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کی تھی. اس میں ہر طرح کے سیٹ ہیں، میڈیا ہاؤسز ہیں اس میں، مطلب ہر طرح کے صنعت کار، تاجر، شوگر مل مالکان، مطلب کوئی بھی سیٹ ایسا نہیں ہے جو خون چوستا ہو. ریاست کا خون چوس رہے ہیں، عوام کا بھی چوستے ہیں، ریاست کا بھی. تو ان پر بھی اسٹے ہے اور پھر باقی معاملات پر بھی اسٹے. اب تو قانون پر اسٹے. جسٹس قاضی فائزہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے وہ جو قانون بنایا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، تو اس قانون پر جو آپ نے اسٹے دیا ہوا ہے پہلے وہ ذرا ختم کر دیں، اس کے بعد معاملہ آگے چلے نا، یا اس کا فیصلہ کر لیں اس کے بعد معاملہ آگے چلیں، ورنہ آپ چلا نہیں سکتے. تو اسٹے ہماری عدالتوں کا بڑا شوق ہے. اور پھر ظاہر ہے تشریحات، وہ بھی بڑا شوق ہے ہماری عدالتوں کا. آج چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں کسی تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور اس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں، باقی تو باتیں ظاہر ہے معیشت کے متعلق باتیں تھیں. معیشت کیوں، تجارتی سرگرمیاں جو ہیں وہ ان کو کیا ماحول چاہیے، کس طرح کے حالات چاہیے، عدالتوں کے اندر معاملات کس طرح جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں، سارا کچھ. اس میں ایک جملہ جو چیف جسٹس صاحب کا تھا، اس کا پس منظر جو بھی ہو، لیکن عدالت کا کنڈکٹ وہ بات کر رہے ہیں کہ جو بار بار تشریحات قانون کی وہ کہہ رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ آئین اور قانون پر عمل درآمد کی بات ہوتی ہے، ہم قانون سے متعلق اور عوامی اہمیت کا معاملہ دیکھتے ہیں، ہم اپنے اختیارات کو بہت محتاط انداز سے استعمال کرتے ہیں، لیکن جو تشریح ہوتی ہے بار بار قانون کی، اس کی وجہ سے تنازعات جنم لیتے ہیں. آج پاکستان جن بڑے تنازعات میں گھرا ہوا ہے اس کے پیچھے ایک تشریح ہے سپریم کورٹ کی. 63A کا قانون جو تھا اس کی تشریح کہ بھئی منحرف رکن کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. پہلے کہا گیا کاؤنٹ ہوگا، پھر پنجاب میں الیکشن ہوا، حمزہ شہباز جیت رہے تھے منحرف ارکان کے ووٹ سے، تو کہا گیا نہیں کاؤنٹ نہیں ہوگا. ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور ممبر ڈی سیٹ بھی ہو جائے گا، یعنی جرم بھی نہیں ہوا، سزا بھی ہو گئی. اس سے بڑی تشریح دنیا میں شاید کہیں ہو. پھر اس سے پاکستان کا یہ بحران جنم لیتا ہے، اس سے پھر پنجاب عمران خان کے حوالے ہو جاتا ہے، پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آج تک سب قصہ ہے جو ہر کسی کو یاد ہے. پھر اسی سے جنم لیتا ہے عمران خان صاحب کے 2 لانگ مارچز، پھر اسی سے جنم لیتے ہیں 14 مارچ، 15 مارچ، 18 مارچ، پھر اسی سے جنم لیتا ہے 9 مئی، پھر 9 مئی سے جنم لیتی ہے فوجی عدالتیں.
تو پھر فوجی عدالتوں کے اوپر اب سپریم کورٹ بیٹھی ہے۔ تو جو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں بالکل بجا کہہ رہے ہیں کہ بار بار تشریحات، یعنی ایک تشریح پہلے کی دوسری اسی کے بعد میں کی، پہلے والی تشریح کو یہ کہہ کر کہا کہ جن سے غلطی ہو گئی اب ہم ٹھیک کر رہے ہیں غلطی کو، تو غلطی جو کی وہ بھی عمران خان کے حق میں، جو غلطی کو سدھارا وہ بھی عمران خان کے حق میں، یہ سوال اٹھے تھے۔ تو اب پھر جو فیصلہ دیا کہ فوجی عدالتوں کے اوپر جو یا فوجی کارروائیاں جو تھیں دہشت گردوں کے خلاف، انہوں نے پشاور میں کچھ فوج نے اپنے قید خانے بنائے ہوئے تھے، لوگوں کو اریسٹ کر کے وہاں رکھا جاتا تھا۔ وقار سیٹھ کی عدالت نے، پشاور ہائی کورٹ نے، انہوں نے ختم کر دیا اس کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ایسے فوج اس طرح مقدمات لوگوں کے اوپر نہیں چلا سکتی۔ عمران خان بطور وزیر اعظم فوجی عدالتوں کو کام کرنے سے روکنے اور فوجی حکومت خانے یا جو بھی اس کو نام دیا گیا تھا اس پٹیشن میں، جس کو وقار سیٹھ صاحب نے روک دیا تھا، مطلب کہ یہ اس طرح آپ اپنے الگ سے مراکز نہیں بنا سکتے، لوگوں کو اس طرح آپ الگ سے جو ہے وہ بند نہیں رکھ سکتے، پاکستان میں قانون کے مطابق قید خانے ہیں، جیلیں ہیں، ان میں آپ رکھ سکتے ہیں، یہ آپ الگ سے نہیں کر سکتے۔ تو عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، ان کو یہ فوج کو اسی طرح ان لوگوں کا ٹرائل اور ان کی انویسٹیگیشن کرنے دیں، انویسٹیگیشن کے لیے رکھا جاتا تھا نا، ان کو انویسٹیگیشن کرنے دے۔ عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں گئے اور سپریم کورٹ نے اسٹے دے دیا پشاور ہائی کورٹ کے مقدمے اپنا فیصلے کو، آرڈر کو، یعنی یہ کہا کہ فوج انویسٹیگیشن کر سکتی ہے، کرنے دیں۔ یہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اب یہ فیصلہ آیا تھا 17 اکتوبر 2019 کو، عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے۔ 24 اکتوبر 2019 کو عمران خان صاحب کی پٹیشن پر، اپیل پر پٹیشن نہیں، اپیل پر سپریم کورٹ نے اسٹے دے دیا۔ آخری سماعت ہوئی ہے 24 دسمبر 2019 کو، اور ابھی تقریباً 3.5 سال گزر گئے ہیں، اس کے بعد یہ معاملہ دیکھا ہی نہیں گیا۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے تو کہہ دیا کل کہ جی ہمارے پاس صرف 2 دن ہیں، سوموار اور منگل، اور ہم فیصلہ کر لیں گے۔ فیصلہ کس چیز کا کریں گے؟ عمران خان صاحب کی پٹیشن ہے، جسٹس جواد خواجہ صاحب کی پٹیشن ہے، اعزاز احسن صاحب کی پٹیشن ہے، اور ایک اور سول سوسائٹی کی پٹیشن ہے کہ جی یہ جو 9 مئی کے واقعات کے جو ملزمان ہیں ان کو کا ٹرائل ہو رہا ہے فوجی عدالتوں میں، تو فوجی عدالتوں کو روکا جائے، کالعدم قرار دیا جائے، فوجی عدالتوں کا قانونی کالعدم قرار دیا جائے۔ پٹیشنر کون ہے؟ عمران خان۔ اسٹے کس نے دیا ہوا ہے؟ سپریم کورٹ نے۔ پٹیشنر عمران خان صاحب ہے، اسٹے سپریم کورٹ نے دیا ہوا ہے۔ پہلے بھی اپیل کنندہ عمران خان صاحب تھے، اور اب بھی پٹیشنر عمران خان صاحب ہیں۔ اب بھی عمران خان کی پٹیشن کون سن رہی ہے؟ سپریم کورٹ، جس نے اسٹے دیا ہوا ہے۔ تو جسٹس قاضی فائصہ صاحب کا جو نوٹ جو سپریم کورٹ کی اپنا اس پہ ویب سائٹ پہ آیا اور ہٹا دیا گیا، اس میں یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے۔ 2 نقطے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے اسٹے دیا ہوا ہے قانون کو، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو، اس کو جب تک اس کا فیصلہ نہیں کرتے آپ کی کوئی عدالت کام نہیں کر سکتی۔ آپ کی جو عدالت کام کر رہی ہے وہ قانونی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قاضی فائصہ صاحب اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب 9 رکنی بینچ سے اٹھ کر چلے گئے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم مقدمہ نہیں سنیں گے، انہوں نے کہا نہیں، یہ بینچ قانونی نہیں ہے، پہلے قانونی پروسیجر اڈاپٹ کریں، پہلے آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ کا، اس کے بعد ہم بیٹھتے ہیں، اس کے بعد ہم سنیں گے فیصلہ۔ آپ اس کو بے شک قانون کو کالعدم قرار دے دیں۔ یہ اسٹے کیا ہوتا ہے اتنے بڑے معاملے پر؟ اسٹے وہ اسٹے جو 3.5 سال سے چل رہا ہے، جس شخص نے کہا کہ فوجی عدالتوں کو کام کرنے دیا جائے، فوج کو انویسٹیگیشن کرنے دی جائے سویلینز کی، چاہے وہ دہشت گرد ہیں چاہے جو بھی ہیں، وہی شخص آ کے کہتا ہے کہ نہیں، فوج کو روکا جائے، انویسٹیگیشن نہ کرے۔ یہی عمران خان نیب قوانین میں جو ترامیم تھیں وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں، اور پھر عمران خان صاحب کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو نیب کے پرانے قوانین کے اگینسٹ پھر اسی سپریم کورٹ میں آ جاتے ہیں، کہتے دیکھیں جی مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، تو قاضی فائصہ صاحب نے وہ جو باقی تو باتیں تھیں نوٹ میں کہ جی 1 مین شو چل رہا ہے، فرد واحد عدالت کو چلا رہے ہیں، ماضی میں روایات رہی ہیں، جسٹس گلزار صاحب سینئر جج صاحبان سے پوچھا کرتے تھے، جسٹس عمرتا بندیال صاحب سے مشورہ کیا کرتے تھے بینچز بنانے میں، یہ چیف جسٹس صاحب تو بالکل تنہا سارا کچھ کیے جا رہے ہیں، کسی سے پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب یہ جو قاضی فائصہ صاحب نے یہ مدعا اٹھایا ہے، یہ نقطہ اٹھایا ہے، شاید اسی وجہ سے ان کا جو وہ تھا نوٹ
وہ ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا. یہ بھی کمال ہے, ویب سائٹ پہ, سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ نامزد چیف جسٹس کا جو نوٹ ہے, جو آرڈر ہے, جس آرڈر کے تحت وہ اس عدالت کو عدالت نہیں مان رہے, وہ ہٹا دیا جاتا ہے. اور وہ عدالت جو بقول جسٹس قاضی فائز عیسیٰ غیر قانونی کام کر رہی ہے, جو عدالت نہیں ہے وہ کام کر رہی ہے, بیٹھی ہوئی ہے. اور پھر وہ نیا نقطہ جو سامنے آ گیا یہ والا کہ جی آپ نے تو اسٹے دیا ہوا ہے بھائی, آپ نے تو فوجی عدالتوں کے خلاف پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر کو اسٹے دیا ہوا ہے. فوج کی جانب سے انویسٹیگیشن جو ہو رہی تھی اس کو آپ نے اسٹے دیا ہوا ہے کہ نہیں انویسٹیگیشن کرنے دی جائے, روک دیا تھا پشاور ہائی کورٹ نے. تو اب آپ کیسے سن سکتے ہیں؟ یا تو پہلے وہ 3.5 سال سے وہ معاملہ چل رہا ہے اس کو تو ختم کریں نا, پہلے ادھر تو جائیں. یعنی آپ سوچیں نا, پھر اب چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بار بار کی تشریحات نے, اب یہ بھی تو تشریح کا معاملہ آ گیا نا. اب یہ جو معاملہ ہے, آئین تو بنا ہوا, آئین میں تو ہے فوجی عدالتوں کی گنجائش. اب یہ تشریح ہے کہ جی فوجی عدالتیں کن حالات میں کام کریں گی, یہ تشریحات, فوجی عدالتیں کن کا ٹرائل کریں گی, فوج کس کی انویسٹیگیشن کر سکتی ہے, تشریح ہونی ہے. اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بار بار کی تشریحات, اسٹے بھی کسی تشریح کی بنیاد پر دیا ہوگا. تو یعنی ایک ہی عدالت ایک ہی معاملے کو 2 طرح سے سن رہی ہے. تو پھر سوچیں, ظاہر ہے پھر میں کہہ رہا ہوں چیف جسٹس کا مقابلہ براہ راست جی ایچ کیو اور فوج سے, آرمی چیف سے ہے, کیونکہ یہ معاملہ تو آئین اور قانون کے مطابق ہو نہیں رہا. میں حق میں نہیں ہوں فوجی عدالتوں کے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, لیکن بھائی سو تو کی کہتے ہیں سلی کے نل نا, لطیفہ سنا ہوا ہے نا, کام تو ڈھنگ سے کرو بھائی. ایک بندہ, اس کے گھر مہمان آ گئے, گیا پڑوسی کے پاس کہ یار مہمان آ گئے, چارپائی دو. اس نے کہا یار چارپائی میرے پاس 2 ہیں, اور مسئلہ یہ ہے کہ جی ایک پہ میں اور میرے والد صاحب سوتے ہیں, دوسری پہ میری بیوی اور میری امی سوتے ہیں, تو لہٰذا ہم خود تنگی میں ہیں, ہم آپ کو چارپائی نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا جی بھائی جان چارپائی دو نہ دو, ذرا سو تو سلیقے دار. تو یہاں بھی یہ مسئلہ ہے بھائی, انصاف کرنا ہے نہیں کرنا, ذرا طریقے سے تو چلائیں. ایک ہی معاملے میں 63 ڈے میں مطلب ایک تشریح ایک بار کی اور دوسری اس کے الٹ کر کے جو ہے وہ عمران خان کو فائدہ دیا. اب عمران خان کو جب وزیر اعظم تھے, ایک صفحہ تھا نا اس وقت, تو وہ چاہتے تھے کہ فوج ٹرائل کرے سویلینز کا. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ فوج کے ٹرائل کے خلاف جو فیصلہ تھا اس کے خلاف اپیل میں آ گئے, اسٹے دے دیا. اب عمران خان چاہتے ہیں کہ فوج ٹرائل نہ کرے. اب عمران خان صاحب کی پٹیشن سنی جا رہی ہے, بھول گئے کہ جی پیچھے 3.5 سال سے وہ جو آخری تاریخ کب کی ہے, 24 دسمبر 2019 سے وہ آخری سماعت ہوئی, اس کے بعد اس معاملے کو دیکھا ہی نہیں ہے, پلٹ کے نہیں دیکھا. پتہ نہیں کتنے معاملات اسی طرح تہ در تہ مٹی اور دھول کے نیچے کتنی فائلیں پڑی ہوئی ہیں. یہاں یہ عالم ہے ہمارے سپریم کورٹ میں کہ لوگ پھانسی چڑھ جاتے ہیں, ان کی ہڈیاں گل جاتی ہیں بے گناہوں کی, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ بندہ بری. ان کو بتایا جاتا ہے جناب اب آپ نے بری کیا کر دیا, بندہ تو پھانسی چڑھ چکا ہوا ہے. ایسے واقعات ہمارے ملک میں ہوتے ہیں. اب ایسا ہی ہو رہا ہے کیونکہ انصاف نہیں ہو رہا, پسند کی بنیاد پر معاملہ چل رہا ہے. پھر کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کی جی تشریحات کی وجہ سے تنازعات, تو ظاہر تنازعات تو کھڑے ہوں گے. جب انصاف ہوگا تو پھر تنازع کھڑا نہیں ہوگا. انصاف ظاہر ہے جس کے ساتھ انصاف ہوگا وہ جے جے کار کرے گا, جس کے ساتھ نہیں ہوگا یا جو اس کے متاثر ہوگا وہ تو ڈیفینیٹلی اس کے خلاف اپیل میں بھی جائے گا, اس کے پاس رائٹ ہے. لیکن وہ عدالت کے کنڈکٹ کے اوپر انگلی نہیں اٹھائے گا. وہ یہ کہے گا کہ جناب میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا, لیکن وہ یہ نہیں کہے گا کہ جناب یہ فلاں کی محبت میں ہوا ہے. اب یہ ہو رہا ہے, اب اس طرح باتیں ہو رہی ہیں, اب اس طرح انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. اب ہوگا کیا؟ 2 دن ہیں. اب ہوگا یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب یا ان کی عدالت, مجھے نہیں لگ رہا جو آخری سماعت ہے, آخری سماعت میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہوئی ہے اس سماعت کے فوراً بعد, کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ فوجی عدالتوں کے خلاف جو پٹیشنز ہیں وہ منظور کریں گی. وہ میکسیمم طریقہ کار جو ہے اس کے اوپر بات ہوگی, اس کے اوپر ہدایت جاری کریں گی کہ یار طریقہ کار ذرا درست کر لو, صاف شفاف ہو, انصاف ہوتا ہوا نظر آئے, لوگوں کا فیئر ٹرائل ہو وہ, اور اس میں کوئی گنجائش نہ رہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. تو اس کے متعلق عدالت کوئی ہدایت نامہ جاری کر دے گی, کوئی رہنمائی فرما دے گی, کچھ گائیڈ لائنز دے دے گی. تو یہ معاملہ اس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ قاضی فائز صاحب نے ایک ایک چیز کھول کر رکھ دی ہے سامنے. انہوں نے ظاہر اب قاضی فائز صاحب کا اگر وہ جو ریزن ہے, جس ریزن سے وہ نہیں بیٹھے بینچ میں, اور وہ ریزن سالڈ ہے, تو اس کے مطابق تو پھر عدالت جو مرضی فیصلہ کرے, ستمبر کے بعد
جب قاضی فائسہ صاحب بیٹھیں گے تو اس 7 رکنی بینچ سے لے کے جتنے بھی ابھی تک بینچ بنے، کوئی 8 رکنی ہے، کوئی 3 رکنی تھا، کوئی 5 رکنی تھا، جتنے بھی تھے، پھر وہ ریویو ایکٹ کے اوپر سننے والا بینچ ہو، پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سننے والا بینچ ہو، پھر پنجاب کے انتخابات کا آرڈر جاری کرنے والا بینچ ہو، پھر عمران خان صاحب کو ضمانتوں پر ضمانتیں دلوانے والا بینچ ہو، سارے بینچز پھر ان کے فیصلے 17 دسمبر کے بعد جب چیف جسٹس بنیں گے قاضی فائسہ صاحب، تو پھر وہ ان کو ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ کالعدم قرار دے دیں، کیونکہ وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ قانونی بینچز نہیں ہیں، یہ قانونی بینچز ہوتے تو میں بیٹھتا، میں ان بینچز میں بیٹھوں گا تو میں اپنے حلف کی خلاف ورزی کروں گا۔ اب وہ 2 ہاتھ اور آگے آ گئے قاضی صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ تو یہ معاملہ سن ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ نے پہلے اسٹے دیا ہوا ہے، پہلے اس کا فیصلہ کریں، پھر اس کا 2 اسٹے ہیں، اس کے اوپر بینچ بنا ہوا ہے اور معاملہ آگے جا رہا ہے۔ کمال ہے نا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔